بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بچپن میں ہمارے سامنے کچھ ایسے جملے کہے جاتے ہیں، ان جملوں کے اثرات ساری زندگی ہم بھگتتے رہتے ہیں۔ یہ جملے ہمیں کیوں کہے جاتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے والدین بھی کہتے ہیں، ہمارے استاذ بھی ہمارے سامنے یہ جملے ادا کرتے رہتے ہیں۔ آفس جائیں تو آفس میں بھی یہی جملے سننے کو ملتے ہیں، کالج اسکول مدرسے جائیں تو یہی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ان جملوں کی وجہ سے ہماری ساری زندگی بعض دفعہ متاثر رہتی ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ مثلا ان جملوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا جو یہ جملے ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے، ہمیں جو جملے کہے جاتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ان جملوں میں ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، اس لیے جملے کہہ دیے جاتے ہیں۔ مثلا ہم بچے کو جملہ کہتے ہیں کہ سو جاؤ، بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، چمگادڑ آ جائے گی، یا چھپکلی آ رہی ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی ایک جملہ ہم بچے کو اس وقت بولتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے، ہماری نیند خراب کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس وجہ سے بچے کو، اب ہمارا فائدہ یہ ہے کہ بچہ سو جائے اور ہم بھی سو جائیں۔ بچہ سوتا نہیں ہے تو ہم اسے بار بار بلی آ رہی ہے، کتا آ رہا ہے، اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ یا ہم اسکول میں گئے پڑھنے کے لیے، استاد کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جو ہمارے لاشعور میں پیوست ہو جاتا ہے اور ہم اسے سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ جملے ہیں جو آپ کے سامنے میں حاضر کر رہا ہوں، آپ نے بھی یقیناً وہ جملے سنے ہوں گے، آپ کو سنائے گئے ہوں گے، اور اب وہ جملے ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے قریب جاننے والے بچوں کو اور اپنی اولاد کو ہم وہ جملے سنا رہے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ مثلا تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے کہ آپ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی، آپ تو کسی شمار و قطار میں نہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کسی شمار میں نہیں آئیں گے، تم ہمارے لیے کوئی لازمی تو نہیں ہو، آپ ہمارے لیے لازمی نہیں ہیں جو ہم اپنے پاس بٹھائیں اور آپ کو کھلائیں یا آپ کو اپنے کلاس میں رکھیں۔ یہ اس طرح کے جملے، تم کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا، تم ناکام بندے ہو، تمہیں موقع نہیں ملنا چاہیے تھا، تم تو ہمیشہ غلط ہی کرتے ہو، تمہارا کوئی ہمارے پاس استعمال ہی نہیں ہے، تم جانتے ہی کچھ نہیں، تم جانتے کیا ہو، دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے، تم بھی ساتھ تباہ ہوگے، تم تو ہمیشہ کے ناکارہ ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا فائدہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا فائدہ ہی بتلاؤ کیا ہے، اب تم کافی بوڑھے ہو چکے ہو، چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں، زمانہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، زمانہ خراب ہوتا جا رہا ہے، زندگی تو نہ ختم ہونے والی سزا کا ایک نام ہے، محبت اب صرف پرندوں سے ہی آدمی کر سکتا ہے، انسانوں میں تو محبت نہیں رہی، تم کبھی جیت نہیں سکتے، تم ہمیشہ ہارے تھے، تم ہمیشہ ہار رہے ہو، تم ہمیشہ ہارو گے، تم جیت نہیں سکتے پیارے، بہت جلد تم دیوالیہ ہو جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے، ہوشیار رہو، تمہیں کوئی بڑی بیماری لگنے والی ہے، تم تو ہمیشہ بیمار ہی نظر آتے ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم بچپن سے لڑکپن تک سنتے چلے آتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کمزور شعور والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے دماغ میں ان جملوں کو بٹھا لیتا ہے، ان جملوں کی وجہ سے پھر ہمارے دماغ کی پروگرامنگ غلط ہو جاتی ہے۔ یہ جملے کہے کیوں جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہے جاتے ہیں کہ ماضی میں جھانکے تو آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کے والدین نے، رشتہ داروں نے، استادوں نے، دوستوں نے آپ کو یہ منفی پیغام دیا کہ آپ اس طرح کے ناکارہ ہیں، اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ دیکھا جائے تو آفس میں، مدرسے میں، اسکول میں، گھر میں جملے اس وجہ سے کیے جاتے ہیں، آپ ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ اپنے قابو میں رکھنے کے بعد آپ کے لاشعور کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ تم ہمارے دسترس میں رہیں اور تم ہمارے قابو میں رہیں۔ بھینس کو جس طرح ایک رسہ ڈال کر کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے، بچپن سے اسے باندھا جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس بھینس کے گلے میں ایک کچا دھاگا بھی باندھ کر کھوٹے سے باندھ دیا جائے نا، وہ بھینس یہ سمجھتی ہے کہ میں زنجیر سے بندھی ہوں۔ ہمیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے
ہمیشہ جب یہ جملے ہمارے لاشعور کے اندر اونڈیلے جاتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار واقعتاً میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں، میں تو کسی کے لیے ضروری بھی نہیں ہوں، اور واقعتاً مجھے موقع کبھی ملا ہی نہیں، میں واقعتاً بالکل غلط ہوں، میرا تو کوئی دنیا میں استعمال ہی نہیں، واقعی میں کچھ نہیں جانتا۔ جب مسلسل ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارا شعور ہمارے لاشعور میں یہ بات اونڈیل دیتا ہے کہ وہاں واقعی آپ ایسے ہو، پھر ہم کوئی بڑا کارنامہ، بڑا کامیاب بزنس، بڑا کوئی نام اپنا پیدا نہیں کر پاتے۔ تو یہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہمارے مسلسل جملوں کی وجہ سے ہماری پروگرامنگ غلط ہو گئی ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ آپ بیٹھ جائیں، جس چیز نے آپ کو سب سے متاثر کیا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میں بار بار ناکام ہوا ہوں اپنی زندگی میں، جگہ جگہ ناکام ہوا ہوں اور میری زندگی کا مصرف ہمیشہ سے خراب رہا ہے، تو اب ذرا 10 منٹ تنہائی کے اندر بیٹھ جائیے اور اپنے آپ کو اعتماد دیجیے اور اپنے آپ پر بھروسہ کیجیے، اپنی نظروں میں اپنے آپ کو عزت دیجیے اور اپنے آپ کو معزز سمجھیے اپنی نگاہوں میں، اور یہ پکا اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میرا کوئی دنیا کے اندر واقعتاً میرا ایک مصرف ہے، میں کسی کے شمار و قطار میں ہوں، بھائی میرا ایک دماغ ہے، میری 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، خوبصورت وجود ہے، میرے اندر کس چیز کی کمی ہے جو دوسرے کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جملے بولیں آپ کہ میں بالکل غلط نہیں ہوں، میرا کوئی نہ کوئی استعمال ضرور ہے، اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو میں بیکار پیدا نہیں ہوا، میں ناکارہ نہیں ہوں، میں ناکام نہیں ہوں۔ یہ جو جملے آپ کو بچپن میں کہے گئے ان کے الٹ آپ بیٹھ کر تنہائی میں 10 منٹ صبح، 10 منٹ دوپہر اور 10 منٹ شام یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ باتیں کریں اور اللہ سے یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے مجھے بے مصرف نہیں پیدا کیا۔ انشاءاللہ آپ روٹین میں آ جائیں گے اور کامیابی کی طرف آپ کا قدم بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں کہے جاتے ہیں، آج کے بعد ہم یہ عہد کریں اپنے بچوں سے، پڑوسی کے بچوں سے، دوستوں کے بچوں سے ایسی باتیں نہ کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں یہ یقین دلائیں آپ بہت ذہین ہو، آپ بہت کامیاب ہو، آپ بہت کامران ہو گے انشاءاللہ، آپ کے پیشانی میں تو بلندی کا ستارہ لکھا ہوا ہے، آپ اچھے ہو جائیں گے، اچھے کامیاب انسان بن جائیں گے۔ جب یہ آپ حوصلہ دیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھی حوصلہ دیں گے، پڑوسی بچے جو آپ سے ملتے ہیں، اسکول کے بچے، مدرسے کے بچے، ان کو آپ یہ حوصلہ دیں تو انشاءاللہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ حوصلہ شکنی بڑی آسان کام ہے، بڑے لوگ حوصلہ دیتے ہیں، ہم بہت کم ہمت اور بہت کم حوصلہ لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو حوصلہ دیں، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں کہ اب دیکھیے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 200 بندے، 300 بندے، 500 بندے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم کتنے کم حوصلہ لوگ ہیں، ہم ایک کمنٹ بھی نہیں کرتے، ایک کلک بھی نہیں کرتے کہ اگلے کو حوصلہ مل جائے گا کہ آپ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہو۔ چونکہ میں اس نفسیات کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنا کام کرتا رہوں گا، چاہے کوئی کمنٹ کرے چاہے کوئی کمنٹ نہ کرے۔ ویسے ہمیں حوصلہ دینا چاہیے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اچھی چیزوں کو سہارنا چاہیے، تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے تو اس طرح کی اچھی ویڈیوز، اچھی گفتگو آپ کو ملتی رہے گی۔ میں آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص سندھ۔ آپ گوگل پر حافظ حبیب اللہ طبیب لکھیں یا سرائے فقیر لکھیں، یوٹیوب کھل جائے گا، یوٹیوب پر آپ سرائے فقیر لکھیں، یہ تمام کے تمام ویڈیوز ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔